طبرانی میں حدیث ہے، اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا، حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور بھی، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہی۔ مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے۔ بندہ ہی چھوٹا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں، تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے، فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں بھئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے، فرمایا نہیں وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے رستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟
لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے, بڑی بوڑھی, اس کو پتا ہے. فرمایا بلاؤ. اماں کو بلایا, کہا زیادہ بوڑھی ہے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس. حضرت موسیٰ خود آئے. کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں. مزار شریف کا پتہ کرنے آئے. آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ. کہنے لگی بالکل پتہ ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں. مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں, وہ مفت نہیں بتایا جاتا. ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں. حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے, بتاؤ. اماں کہنے لگی میں, یہ حضور فرما رہے ہیں, یہ طبرانی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ. کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی. کہا کیا لیتی ہو؟ تو اماں کی سوچ. حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے, اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے, کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے, یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر تے کاندھ, ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہو گئے, پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے, اس طرح کر جنت لے لے, یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ, جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی, ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی, ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے, تو دے, تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو, پیار سے مانگو, شوق سے مانگو, دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے, تکرار کرنے لگی, ناز کرنے لگی, کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں, مجھے وہی والا مکان چاہیے, وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے, اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی, میری توفیق سے بول رہی ہے, اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر, تو وعدہ کر لے, میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے, وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا, تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا. ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں, لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی. سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی, کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا. فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری, اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے, اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا, چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے, جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے, کھینچا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا, نازک وجود اثر, نشان پڑ گیا. حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا
تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مسئلے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے، فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں، اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ۔ بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت، فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا، رات کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا، تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے، گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا، فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے۔ حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا، اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے۔ اب اس فکرے کو سمجھیے گا
جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے، یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے، خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر، اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا۔ اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا۔ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی۔ اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے، خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا، اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے۔ کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا۔ دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام راضی اس حدیث کو لائیں، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو، یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ پیار کریں گے، ان لوگوں کو واپس لائیں، یہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کی کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہے۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ انہی توجہ کی آپ نے میری بات میں، کیا فرمایا؟ بولیے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے
جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں. ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے. ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی. ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی, ایک چھوڑ دے. اس نے کہا حضور حکم کرے, میں سردار ہوں قبیلے کا, اور میں تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد, یہ پہلے چھوڑ دے, میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں. کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی. میں نے کلمہ پڑھا. معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی, چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی. جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی, تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ. کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا, کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں, اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے, شراب پی ہے, تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے. فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو. بھائیو سننا, کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا, ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, سنا ہے تو مسلمان. بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہیں نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے, لوگ کہتے تو ہیں نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے, تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے. لوگ پوچھتے تو ہیں نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے, دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا, میں نے سنا. فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا. فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا. ایک ہی دن گزرا تھا, ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے. فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے, میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا, میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا, میں دیکھتا ہی جا رہا تھا, اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں. بات ایک بتاتے ہیں, دنیا بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ, وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے. کس کی؟ جی غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ اور میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا, یا بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا.
ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے، کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا. ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے. کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں، مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا. رات کا وضو میری ذمہ داری تھی، صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، پر وہ مزدور ہی رہتا ہے. وہ مزدور ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں. کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے، اپنے بیٹے کو لگا دیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی، ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار اتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹنا. میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں. اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا. ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے. میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا. حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا. حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا بندوبست کر. حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا. فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا. یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے. پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے. ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے. ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، عشاء پڑھ کے جائیں گے. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز، سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے
بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مانا کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا